بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین محترم، آج سے ہم اپنے مطالعہ سیرت کے حوالے سے اس سلسلہ دروس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم مختلف نشستوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات مبارکہ کے کچھ واقعات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ان واقعات کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ ہم اپنی عملی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے، حیات طیبہ اور اسوہ حسنہ سے کہاں کہاں، کس کس مقام پر، کس کس مسئلے کے حل کے لیے، کس کس دقت اور پریشانی کو زندگی سے دور کرنے کے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے واقعات ہم مختلف نشستوں میں تاریخی ترتیب سے پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آج کی نشست میں چند ایسے پہلو پیش کرنا چاہیں گے جن کے ذریعے ہم یہ جان سکیں، یا یہ کہ ہمارا اس حوالے سے ایمان مضبوط یا تازہ ہو سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کا مطالعہ ہماری زندگیوں کے لیے کیوں ضروری ہے۔ اسی موضوع سے ملتا ہوا ایک موضوع دوسری نشست میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اس کو ہم نے عنوان دیا ہے اعجاز سیرت کا۔ مطالعہ سیرت کیوں کیا جائے، یا مطالعہ سیرت کی آج کے حالات میں ہمارے اور آپ کے لیے کیا اہمیت ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ وہ دنیا میں کچھ مدت کے لیے آیا ہے۔ کسی مذہب کو، کسی مسلک کو ماننے والا ہو، نہ ماننے والا ہو، کسی شخصیت کو فالو کرتا ہو، نہ کرتا ہو، دنیا میں آنے والے ہر شخص نے جانا ہے۔ اور آنے والا ہر شخص یہ خواہش رکھ کر آتا ہے، یا جب وہ شعور کی حد کو پہنچتا ہے تو یہ خواہش اس میں جنم لیتی ہے کہ وہ اس زندگی میں کامیاب شخص کہلائے۔ یہ کامیابی اور اس کامیابی کا تصور ہر شخص کے لیے مختلف ہو سکتا ہے، اور اس میں شعبے انسانی زندگی کے مختلف پہلو بھی انسان کے حوالے سے اہمیت کے حامل ہیں، لیکن کامیابی کامن ہے۔ کامیابی کا تصور ہر شخص کا جدا ہو سکتا ہے، کامیاب ہونا ہر شخص چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس حوالے سے ہماری رہنمائی کس طرح کرتی ہے، یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے۔ اس لیے کہ جب ہم کامیابی کی بات کرتے ہیں، کامیابی کے تصور کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں ایک ایسی ذات کی تلاش ہوگی جو کامیاب زندگی اور ایک کامیاب ترین ماڈل کے طور پہ ہمارے سامنے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا اگر ہم چند اشاروں میں جائزہ لیں، آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے والد محترم رخصت ہو جاتے ہیں۔ آپ چند برس کے ہیں، آپ کی والدہ رخصت ہو جاتی ہیں۔ آپ اپنے دادا کی کفالت میں آ جاتے ہیں۔ 8 برس کا بچہ کیا حیثیت رکھتا ہے، اس عمر میں آپ کے جد امجد بھی رخصت ہو جاتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ جو شخص پے در پے اپنے سرپرستوں سے اس ترتیب کے ساتھ محروم ہوتا جا رہا ہو، اور وہ شخص ایک وقت میں پوری دنیا کے ایک ایسے خطے میں جہاں پہ تہذیب اور تمدن کے حوالے سے، فکر اور فن کے حوالے سے، یا نظم ریاست کے حوالے سے کوئی بڑی تبدیلی ممکن نہیں تھی۔ بظاہر محسوس ہوتا تھا کہ یہ قبائلی نظام اسی طرح برسوں نہیں صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور صدیوں تک جاری رہے گا۔ اس خطے میں لاکھوں مربع میل کی ایک ریاست کے امیر کہلاتے ہیں۔ یہ کامیابی کا ایک پہلو ہے، لیکن بہت بڑا پہلو ہے اگر ہمارے پیش نظر رہے۔ اسی طرح پھر آپ کی دوسری کامیابیوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ نے تجارت سے سفر شروع کیا ہے۔ جب آپ تجارت کا سفر شروع کرتے ہیں تو آپ کے اطراف میں یقیناً تجارت سے وابستہ لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن آپ کی اپنی مالی تجارت کی ماضی میں کوئی تاریخ میسر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے مال سے تجارت شروع کی ہے، اور پھر اس قدر کامیاب ترین تاجر انتہائی جوانی کے عالم میں، شباب کے عالم میں معروف ہو گئے ہیں کہ انتہائی اوائل عمر میں 20-25 برس کی عمر میں آپ کو صادق اور امین کے لقب عطا کر دیے گئے ہیں۔ پھر میں اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا، کس شعبے میں؟ تجارت میں۔
آج ہمارے تجارت کا شعبہ کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے تجارت کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے قریبی ترین عزیز کے مالی معاملات کی بھی گواہی دینے کو تیار نہیں ہے۔ بالعموم صورتحال یہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی آپ کے مخالف دیتے ہیں۔ آپ کے جانی دشمن آپ کے اس خوبی کی اور آپ کے اس امتیاز کی گواہی دیتے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ جب تلواریں سونپ دی گئی ہیں، یہ طے کر لیا گیا ہے کہ آج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رہنے نہیں دینا، آپ کی جان کے درپے ہو چکے ہیں، اس کیفیت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی امانتیں موجود ہیں۔ یعنی تصور کیجئے کہ اس کیفیت میں جب آپ ان کے لیے انتہائی ناپسندیدہ شخص قرار پا چکے ہیں، اس کیفیت میں بھی ان کے پاس امانتیں رکھنے کے لیے آپ سے بڑا امین کوئی موجود نہیں ہے، کوئی میسر نہیں ہے۔ اس کیفیت کو آپ نے پا لیا تھا انتہائی جوانی میں تجارت کے ذریعے، یعنی تجارت آپ کے صادق اور امین ہونے کی، آپ کے صادق اور امین کی حیثیت سے متعارف ہونے کا سبب بنتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا ایک اور تصور ہے۔ اس نوعیت کی تصورات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اگر تلاش کیے جائیں تو ان کو شمار کرنا بھی شاید ممکن نہ ہو۔ ہم اگر آئلی زندگی دیکھتے ہیں، خاندانی معاملات دیکھتے ہیں، تو عام روزمرہ کا تجربہ ہے کہ انسان کے لیے اپنی گھریلو زندگی کو مینج کرنا اور اس کو صحیح شکل میں مرتب کرنا ایک مشکل ٹاسک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم ملاحظہ کریں تو آپ نے کچھ ضرورتوں کے تحت، جس کی بڑی تفصیلات ہیں اور الگ موضوع ہیں، ایک وقت میں ایک سے زائد شادیاں کی، اور ایک وقت میں آپ کے گھر میں 9 ازواج مطہرات موجود تھیں، مختلف حجروں میں الگ الگ قیام تھا ان کا۔ اتنی بڑی زندگی کو اس طرح آپ نے مینیج کیا کہ اس میں آپ کی زوجہ محترمہ میں سے ایک ایک آپ کے لیے وہ بلند کلمات کہتی ہے جو کسی اور کے لیے تاریخ انسانی میں میسر نہ آ سکے ہیں، نہ آ سکتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے مختلف پہلو تھے۔ تو ہمارا پہلا نقطہ یہ تھا کہ مطالعہ سیرت ہمیں اس لیے کرنا ضروری ہے تاکہ ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکیں۔ کامیاب زندگی کے لیے ہمیں ایک ماڈل کی، ایک آئیڈیل شخصیت کی ضرورت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمیں عملی زندگی میں کسی اور شخصیت میں اتنی جامعیت کے ساتھ میسر نہیں آ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامیابیوں کے اور آپ کے مطالعہ سیرت کے حوالے سے مختلف پہلوؤں کے اور بھی بہت سے تناظر ہو سکتے ہیں۔ غزوہ طائف کا ذکر ہم آگے چل کے کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ ایسا موقع ہے جب ہر طرف سے آپ کے لیے زمین تنگ ہو چکی ہے، اس کیفیت میں جب ملک الجبال اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہیں اور آپ کو یہ اجازت، آپ سے یہ اجازت طلب فرماتے ہیں کہ ان آبادیوں کو ختم کر دیا جائے۔ دنیاوی اعتبار سے امید کی کوئی کرن دور دور تک موجود نہیں ہے، لیکن قیادت کا اصل امتحان ایسے ہی مواقع پر ہوتا ہے جب انسان یا عام شخص یہ سمجھے کہ اب ہمارے لیے کوئی کھڑکی، کوئی درزن، کوئی روزن، کوئی جگہ، کوئی ایسا روشنی کا مقام موجود نہیں جہاں ہم اپنے لیے امید کی کرن تلاش کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت بھی یہ کہا کہ ان کو آج اگر مٹا دیا گیا تو ان کی آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی ایمان لانے والوں کا پیدا ہونا ممکن نہیں رہے گا۔ امید کے یہ وہ پہلو ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور اس کے مطالعے سے ہی ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کفار مکہ سے مختلف نوعیتوں کے مذاکرات کرتے ہیں اور بالآخر بظاہر ایسی شرائط پر صلح قبول کر لیتے ہیں جن کی روشنی میں محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے دب کر فیصلہ کیا ہے اور اپنے مقام سے نیچے اتر کر انہوں نے یہ صلح کی شرائط قبول کی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست معلوم ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت کے جو بہت سے پہلو ہیں ان میں ایک پہلو یہاں پیش کرتے ہیں
اس موقع پہ مسلمانوں کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی کے ذریعے قریش مکہ کے قریب ہو گئے۔ قریش کے لوگ مسلمانوں کو ایک متحارب کی حیثیت سے دیکھ رہے تھے، ایک ایسے گروہ کی حیثیت سے جانتے تھے جن سے ان کا جھگڑا تھا۔ جھگڑے کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں، درست بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن لڑائی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس لڑائی کے تصور کو صلح میں تبدیل کر کے یہ موقع عطا کیا کہ مشرکین مکہ اپنے ہی ان رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، دوست اور احباب کو مسلمان کی حیثیت سے ملاحظہ کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ اسلام لانے کے بعد ان کے برتاؤ میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ اسلام بنیادی طور پہ کلمے کا نام نہیں ہے۔ کلمہ توحید تو کوئی بھی زبان سے ادا کر سکتا ہے، اگر اس کلمے کے اثرات انسانی زندگی پر مرتب نہیں ہوتے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کلمہ گلے سے نیچے نہیں اترا، حلق سے نیچے کی زندگی پہ اس کے اثرات نہیں ہیں۔ محض زبان سے ادا کر لینا کسی بھی چیز کے اثرات کے لیے کافی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی تبدیلی کو انسان اور دور دیکھنے والا انسان محسوس نہ کر سکے۔ ہوا یہ کہ مسلمانوں کے اس رویے کو، ان کی زندگیوں میں آنے والی تبدیلی کو میل ملاپ کے ذریعے قریش نے محسوس کرنا شروع کیا۔ اور یہ کیوں ممکن ہوا؟ اس لیے کہ صلح کے نتیجے میں مکے سے مدینے آنا اور مدینے سے مکے آنا، مکے والوں کا مسلمانوں سے ملنا، مسلمانوں کا قریش مکہ سے ملنا ممکن ہو سکا۔ اس کے نتیجے میں بہت تھوڑی مدت میں اسلام کا پیغام اس تیزی کے ساتھ پھیلا کہ اس کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا اور ان کا پیغام بھی بہت آگے بڑھا، اور آپ چند برسوں میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد سینکڑوں سے ہزاروں میں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں سے لاکھوں میں تبدیل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطالعے کے بہت سے پہلو ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی زندگی جو مکے اور مدینے کی زندگی پر مشتمل ہے اور مجموعی طور پر 63 برس اور نبوت کے ساتھ 23 برس کی زندگی ہے، اس کو قرآن حکیم نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہہ کر ہمارے لیے لازمی کیوں کیا ہے؟ قرآن حکیم کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس نمونے کا مفہوم ظاہر ہے کہ عمل ہے، نمونہ عمل ہے، ایسا نمونہ جس کو ہم دیکھ کر اپنی زندگی کے معمولات اور معاملات کو منظم اور مرتب کر سکیں۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کے اسوہ حسنہ کو رول ماڈل جو بنایا گیا ہے، اس کی بنیادی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ نے جو زندگی گزاری 63 برس کی، اس میں 3 پہلو بڑے ممکنہ طور پہ واضح ہو سکتے ہیں۔ کچھ واقعات یا کچھ حالات ایسے ہوں گے جو اس زمانے میں ہوں گے، آج کے زمانے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ چیزیں کامن ہوں گی، اس زمانے میں بھی مسائل وہ موجود ہوں گے، آج بھی وہ مسائل موجود ہیں۔ غربت کا معاملہ ہے، لوگوں کے آپس کی نا اتفاقی اور ناچاقی ہے، لڑائی بھڑائی کا معاملہ ہے، اختلافات ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کا رویہ ہے، چھوٹے بڑوں کے ایک دوسرے کے ساتھ روابط ہیں، تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس زمانے میں بھی تھی، اس زمانے میں بھی یہ مسائل پیش آتے تھے، آج بھی یہ پیش آتے ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھے، آج ہیں۔ انسان نے جیسے جیسے ترقی کی ہے ویسے اس کے مسائل میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ انسان آج بجلی کے نہ ہونے سے پریشان ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب بجلی تھی ہی نہیں، تو انسان اس وقت بھی گرمی کو، سردی کو مینج کرتا تھا، آج بھی مینج کر سکتا تھا اگر وہ اس مشینی زندگی کا عادی نہ ہو چکا ہوتا۔ تو مشین کے انسانی زندگی میں داخلے کے بعد بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں، جہاں انسانی زندگی کو بہت سے فوائد بھی حاصل ہوئے ہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جو عہد نبوی میں نہیں تھے، یہ وہ مسائل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے 63 برس کی حیات مبارکہ میں نہیں ہو سکتے۔ اب ان 3 نوعیتوں کے مسائل کے بارے میں اسوہ حسنہ ہمیں کہاں رہنمائی فراہم کر سکتا ہے؟ دیکھا جائے تو صرف ایک جگہ پہ، وہاں جہاں پہ وہ مسائل زیر بحث آئیں جو عہد نبوی میں بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ وہ معاملات تو ظاہر ہے کہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر کچھ ایسی چیزیں تھیں جو عہد نبوی میں ہوں گی، اس وقت کے جغرافیائی، سیاسی، معاشرتی اور کائناتی مسائل کی وجہ سے۔ دوسرے جو 2 نوعیتیں میں نے عرض کی
کہ اس وقت جو مسائل تھے وہ اب بھی ہیں، یقیناً اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا، لیکن جو مسائل اس زمانے میں نہیں تھے اور آج وہ مسائل موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اعجاز یہ ہے کہ ان مسائل میں بھی حیات مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ایک دو مسائل کی بات نہیں، آج کی زندگی میں جس قدر مسائل انسانیت کو درپیش ہو رہے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانیت جن مسائل سے دوچار ہوتی جا رہی ہے، غور کرنے والے، دیکھنے والے، پڑھنے والے اور فکر کرنے والے جب سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان مسائل کے حل کے لیے بنیادی ہدایات، بنیادی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں موجود پاتے ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں اگر سمجھ میں آ جائے اور ہم اس کو ذہن نشین کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطالعے کے حوالے سے ہمارے ذہن میں کوئی اشکال یا کوئی بھام بھی پیدا نہیں ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ کوئی بھام نہیں رہے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطالعے کے لیے از خود دماغ میں، ذہن میں ایک داعیہ پیدا ہوگا، ایک امنگ جنم لے گی اور انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے میں کامیاب ہو سکے گا۔ یہ مطالعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معروضی مطالعہ کہلائے گا۔ ایک وہ مطالعہ ہے جو ہم ایک کہانی کے طور پہ، ایک قصے کے طور پہ، ایک سوانحی انداز میں کسی کے حالات پڑھتے ہوئے مطالعہ کرتے ہیں، وہ ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں واقعات کی ترتیب سے دلچسپی ہوتی ہے، واقعات کے باہم تعلق سے دلچسپی ہوتی ہے، اور اس میں ہمارا جو ہدف ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کے بعد کیا واقعہ پیش آیا، یعنی محض واقعے کو واقعے کے طور پر لیا جاتا ہے اور انسانی ذہن اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتا اور قبول کرتا چلا جاتا ہے، یقیناً اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جو مطالعہ اب ہم شروع کر رہے ہیں اس میں یہ ہمارا ہدف نہیں ہے۔ ہمارا ہدف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اسی قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی تناظر اور روشنی میں دیکھنا ہے، جس کو میں نے ابھی عرض کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے قرآن کی گواہی دیتا ہے، بلکہ قرآن اس جانب توجہ دلاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے لازمی ہے، ناگزیر ہے، تمہاری ضرورت ہے۔ اگر اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہر شخص چاہتا ہے، اگر تم اپنی زندگی میں خطرات سے بچنا چاہتے ہو، جیسا میں نے عرض کیا کہ ہر شخص چاہتا ہے، اگر تم اپنی عملی زندگی میں اپنے مسائل کو ضابطے کے تحت، طریقے کے تحت، کسی نظام کے مطابق حل کرنا چاہتے ہو، جیسا کہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا اسوہ حسنہ کا مطالعہ کرو، تاکہ تمہیں اندازہ ہو سکے کہ یہ حیات مبارکہ ہمارے لیے کس حد تک، کس درجے میں، کس طریقے سے ہمارے آج کے مسائل میں رہنمائی کرتی ہے۔ اس کے لیے میری گزارش ہوگی کہ سیرت کے مطالعے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اور اپنی پسند کی کوئی بھی کتاب اس مقصد کے لیے منتخب کیجیے۔ سیرت طیبہ پر 100 1000 نہیں، درجنوں اور سینکڑوں اور ہزاروں کتابیں اردو، عربی، انگریزی میں میسر ہیں، ہر ضخامت کی میسر ہیں، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، نوجوانوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، انٹلیکچوئلز کے لیے بھی، عامت الناس کے لیے بھی۔ ان میں سے جو کتاب، جس ذوق کی کتاب پسند ہو، اس کتاب کو اپنے مطالعے کا حصہ بنائیے اور یہ کوشش کیجیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا آپ کے گزرے ہوئے واقعات ہمارے لیے، ہماری عملی زندگی میں کہاں کہاں، کس طرح، کس ضابطے کے مطابق رہنمائی کر رہے ہیں، تاکہ ہم سیرت طیبہ سے رہنمائی بھی حاصل کر سکیں اور سیرت طیبہ کی اس روشنی سے اپنے گھروں کو بھی منور کر سکیں۔ ہمارے جو مسائل ہیں، جن چیز سے ہم صبح و شام دوچار ہیں، ان کا بہت بڑا حصہ اگر ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے تمام مسائل کا حل نہ نکال سکیں، تو بھی ان کا بہت بڑا حصہ محض سیرت طیبہ کے مطالعے سے حل ہو سکتا ہے۔ کوشش کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے، اس مقصد کو مقصد حیات بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہمارا حامی و ناصر ہو اور اس مطالعے کی راستے ہمارے روشن فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔